الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت اور رسالت کے متعلق، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتہ مجلس علمی کے عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ عقائد کی تنقیح اور تفہیم کر دی جائے۔ ایک تو عقائد کو کھول دیا جائے، واضح کر دیا جائے، اور دوسرا عقائد کو سمجھا دیا جائے۔ اس مجلس میں عقائد کے عنوان پر دلائل نہیں دیے جاتے، دلائل مستقل آئیں گے، گفتگو ہوگی۔ بہت سارے عقائد پر میں دلائل دے چکا ہوں، فائلیں تحریر کر چکا ہوں۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ عقائد کی تفہیم ہو اور عقائد کھل کر ہمارے سامنے ہیں۔ آج مجلس علمی 22ویں نمبر کی ہے، اور نبوت اور رسالت کے متعلق میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کی تھی کہ ہم 3 باتیں پیش کریں گے۔ نمبر 1، نبی کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، نبی کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 3، نبی اور رسول کے متعلق کچھ بنیادی عقائد کیا ہے۔ گزشتہ مجلس میں گفتگو ہوئی تھی کہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان ہو۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ ہو۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 4، مفروض الاتباع ہو۔ آج ہم گفتگو اس پر کریں گے کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہے، نبی اور رسول کیوں ضروری ہے۔ تو آج اس پہ میں بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی، سمجھ آئے تو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم مخلوق ہیں اور مملوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اختیارات بھی ہمارے متعلق اپنے پاس رکھے۔ تو اللہ ہمارے خالق بھی ہیں، اللہ ہمارے مالک بھی ہیں۔ 2 لفظوں میں فرق سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے لفظ خلق اور ایک ہے لفظ ایجاد۔ خلق کا معنی ہوتا ہے کسی معدوم چیز کو وجود دینا، جو چیز پہلے نہ ہو اس کو وجود دینا، اس سے کہتے ہیں۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے ایجاد۔ ایجاد، خلق کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، کہ جو چیز پہلے موجود نہیں ہے اس کو وجود دے، یہ خلق کہلاتا ہے۔ اور ایجاد کا معنی ہوتا ہے کہ جو چیز مخلوق ہے اس کو نئی شکل دینا، یعنی چیز پیدا کی جا چکی ہے، اس کو وجود مل چکا ہے، اب اس کو نئی شکل دینا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ عقل کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وسائل کی بنیاد پر۔ اس کی مثال سمجھیں کہ لوہا پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس لوہے کی مختلف شکلیں انسان محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی وجہ سے بناتا ہے۔ کبھی اس سے گھڑی بناتا ہے، کبھی اس سے گارڈر بناتا ہے، کبھی اس سے
لوہا بناتا ہے، مختلف چیزیں اس سے وہ بناتا ہے. تو لوہا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور اس سے مختلف جو چیزیں تیار ہوتی ہیں یہ انسان کی ایجادات ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تخلیق اللہ کی ہے اور یہ ایجاد انسان کی ہے. تو دنیا میں جتنی فیکٹریاں ہیں یا کمپنیاں ہیں یا کارخانے ہیں، یہ چیز کو پیدا نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نئی شکل دیتی. تو اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے خالق ہیں. پھر یہ اشیاء کو وجود نئی شکل دینے کے بعد جب تک فروخت نہ کریں تب تک مالک ہوتی ہے، اور فروخت کرنے کے بعد ان کی ملک بھی ختم ہو جاتی ہے. مالک جو چاہے کرے. اگر کسی انسان نے گھڑی خریدی ہے تو بیچنے سے پہلے اس گھڑی کی مالک کمپنی تھی، جب اس نے بیچ دی تو مالک نہیں تھی. تو مالک انسان بن گیا ہے. اس کا جی چاہے تو گھڑی سے ٹائم دیکھے، جی چاہے تو گھڑی گفٹ کر دے، جی چاہے تو گھڑی کو توڑ دے. کمپنی نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ کمپنی اس کی مالک نہیں. اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا فرماتے ہیں اور پیدا فرمانے کے بعد مالک بھی رہتے ہیں. تو جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو اس میں اس کے اختیارات نہیں چلتے. تو اس جسم کا چونکہ مالک انسان نہیں اللہ ہے، تو اس جسم میں انسان تبدیلیاں اپنی مرضی سے نہیں لا سکتا. اللہ جو چاہیں وہ لا سکتا ہے، جو نہیں چاہیں وہ نہیں لا سکتا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا موضوع ایجاد اور خلق نہیں ہے. میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہم مخلوق ہیں اور مملوک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں. مخلوق اور مملوک کے ذمے ہے خالق اور مخلوق، خالق اور مالک کی بات کو ماننا. مخلوق اور مملوک کے ذمے ہے خالق اور مالک کی بات کو ماننا. دنیا میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا اس کی ذات کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے. اگر ذات کو دیکھے بھی نہیں اور بات کو سنے بھی نہیں تو بات مانے گا کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، مجھے گفتگو کے دوران پانی چاہیے، تو میں بول کر کہتا ہوں کہ مجھے پانی دو، سننے والا مجھے پانی دے دے گا. یا میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور مجھے پانی بھی مل جائے، تو میں پانی مانگتا نہیں ہوں بلکہ میں یوں اشارہ کرتا ہوں. اس کا معنی ہے کہ مجھے پانی دے، تو اشارے سے مل جائے گا. تو اگر کوئی بندہ میری بات سنے بھی نہ، پانی دو، میرا اشارہ دیکھے بھی نہ، تو پانی کیسے دے گا؟ میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے جو نابینا ہے اور کان سے بہرا ہے. میں کہ تو پانی دو، وہ نہیں لاتا. میں اشارہ کرتا ہوں، وہ نہیں لاتا، اور میں اس سے غصے ہوتا ہوں. تو آپ کہیں کہ آپ کیوں غصے ہوتے ہیں؟ نہ تو آپ کی ذات کو دیکھتا ہے، نہ آپ کی بات کو سنتا ہے، تو کیسے آپ کی بات مانے گا؟ تو کسی کی بات کو کسی کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ذات کو دیکھا جائے یا اس کی بات کو سنا جائے. اگر ذات سنے بھی نہ اور بات دیکھے بھی نہ تو عمل کیسے کریں گے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں. ہمارے ذمے ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا. اس دنیا میں اس آنکھ سے ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں اس کان سے اللہ کی بات کو نہیں سن سکتے. تو جب اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی بات کیسے مانیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ایسی ذات واسطہ ہو جو اللہ کی ذات کو دیکھے یا اللہ کی بات کو سنے. خواہ بلا واسطہ سنے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سنا، یا بواسطہ جبرائیل سنے جس طرح انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات بتائے. تو جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، اس واسطے کا نام ہے نبی اور رسول. تو جب تک یہ نبی اور رسول نہ ہو ہم اللہ کی بات معلوم نہیں کر سکتے.
تو جب اللہ کی بات معلوم نہیں کریں گے تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ کی بات پر عمل کیسے کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے کیسے؟ تو نبوت کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ اس کے بغیر اللہ کی بات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی بات کو ماننا ممکن نہیں ہے۔ دوسری وجہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر ایک مٹی کا بنا ہوا جسم، نمبر دو آسمان سے نازل کردہ روح۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ ہم نے مٹی سے انسان کے جسم کو پیدا کیا، پھر اس میں روح کو ڈالا۔ تو مٹی سے انسان کا جسم بنا ہے اور آسمان سے انسان کی روح آئی ہے۔ تو جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ پھر یہی انسان کا جسم اگر بیمار ہو، اس کو دوا چاہیے، یہ چونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی دوا بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو معالج چاہیے، تو اس کے جسمانی بیماریوں کا جو معالج ہے اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیدا فرمایا، روح کو غذا چاہیے، تو چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو روح کی غذا بھی آسمان سے آئی۔ پھر روح اگر بیمار پڑے تو اس کو دوا چاہیے، روح جو کہ آسمان سے آئی ہے تو روح کی دوا بھی آسمان سے آئے گی۔ اگر روح بیمار پڑ جائے تو پھر روح کو بھی معالج چاہیے، طبیب چاہیے، تو روح کے معالج اور طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو انسان دو چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، نمبر ایک جسم، نمبر دو روح۔ جسم چونکہ مٹی سے ہے تو جسم کی خوراک بھی مٹی سے، غذا، جسم کی دوا بھی مٹی سے، اور جسم بیمار ہو تو اس کا طبیب ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ روح آسمان سے ہے تو روح کی غذا بھی آسمان سے، روح کی دوا بھی آسمان سے، اور روح کا طبیب اور معالج وہ نبی اور رسول ہے۔ تو یہ وہی جس پر آنی ہے وہی روح کا معالج بنے گا، وہی نبی اور رسول پر آتی ہے تو وہ روح کا معالج بنتا ہے۔ تو جس طرح جسم کو ڈاکٹر چاہیے، جسم میں موجود روح کو بھی ڈاکٹر چاہیے، تو جسم کے معالج کا نام ڈاکٹر اور حکیم ہے، روح کے معالج کا نام نبی اور رسول ہے۔ تو اگر نبی اور رسول نہ ہو تو روح کو معالج نہیں ملے گا، روح کا علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی اور رسول کی ضرورت ہے تاکہ وہ انسان کی روح کی بیماریوں کا علاج کر سکے۔ نمبر 3، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، قرآن کریم میں ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی دنیا کی چیزیں اللہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں وہ انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تو دنیا کی چیزوں سے فوائد اٹھانے کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ نمبر 1، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، چیز موجود ہے اور یہ کیا ہے۔ نمبر 2، اس چیز کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 3، یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز۔ اور ہر ایک چیز کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے الگ الگ چیزیں رکھی۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ چیز کیا ہے، پھر دیکھیں گے چیز مفید ہے یا مضر ہے،
اور پھر دیکھیں گے کہ یہ چیز حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے۔ کسی بھی گھر میں مہمان بن کے جاتا ہے، ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ہم مہمان کے لیے کوئی چیز بناتے ہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، مطبخ میں، باورچی خانے میں کوئی چیز پک رہی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے، یہ ہمیں ہمارے کان بتاتے ہیں، آواز آ رہی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے۔ وہ چیز کیا پکی ہے یہ ہماری آنکھ بتاتی ہے، یہ چیز پکی ہے۔ پھر اس چیز کا ذائقہ کیا ہے، میٹھا، کھٹا، نمکین، یہ زبان بتاتی ہے۔ پھر یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، انسان کے جسم میں جو موجود ہے حس محسوس کرنے والی، چھونے والی، وہ بتاتی ہے یہ گرم ہے، یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا نا کام ہے۔ کوئی چیز ہمیں محسوس ہوئی آنکھ سے، کوئی محسوس ہوئی کان سے، اور کوئی محسوس ہوئی زبان سے، کوئی محسوس ہوئی ہاتھ سے، اور کوئی محسوس ہوئی ناک سے کہ ماشاءاللہ بہت مزیدار، بہت خوشبودار کھانا ہے۔ اور کبھی ناک بتاتا ہے کہ کھانا جل گیا ہے، کیوں باورچی خانے سے بو آتی ہے، سخت وہ بتا رہی ہے کہ جل گیا ہے۔ کبھی کھانا پڑا ہوتا ہے، ہم اٹھانے کے لیے جاتے کہتے خراب ہو گیا، وہ بو بتاتی ہے کھانا خراب ہو گیا۔ تو اشیاء کا وجود، اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں 5 ظاہری حواس جسم میں رکھے ہیں، جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 حاسہ باصرہ، یہ دیکھنے والا حاسہ، حس جو آنکھ ہے۔ نمبر 2 حاسہ شامہ، سونگھنے والا، یہ جو ناک ہے۔ نمبر 3 حاسہ ذائقہ، چکھنے والا، یہ جو زبان ہے۔ نمبر 4 حاسہ سامعہ، سننے والا، جو کان ہے۔ نمبر 5 حاسہ لامسہ، چھونے والا، جو انسان کا پورا جسم ہے بطور خاص ہاتھ، عموماً انسان ہاتھوں سے چھوتا ہے۔ تو پہلا ہم نے معلوم کرنا ہے کہ چیز کیا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اس چیز کے فوائد کیا ہے، اس چیز کے نقصانات کیا ہے۔ اب ایک انسان خوراک کھانا چاہتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میں مفید خوراک کھاؤں۔ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہے، بیمار ہے، اس کو نرم خوراک دو، مفید ہے۔ آپ اس کو سخت خوراک دو کہ تو معدہ ہضم نہیں کرے گا۔ تو نرم خوراک بیمار کے لیے مفید ہے، اور سخت خوراک مضر اور نقصان دہ ہے۔ یہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ نہیں بتا سکتے، یہ عقل بتائی، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ کھائیں تو یہ فائدہ ہے، نہ کھائیں تو یہ نقصان ہے، نہ کھائیں تو یہ فائدہ ہے، کھائیں تو یہ نقصان ہے۔ کون کھائے کون نہ کھائے، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، عقل بتاتی ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جس سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جن سے انسان کے اعصاب میں طاقت آتی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ عقل کا کام۔ تو عقل بتاتی ہے کہ چیز مفید کون سی ہے یا چیز مضر اور نقصان دہ کون سی ہے۔ نمبر 3 پھر یہ چیز حلال ہے یا حرام، یہ عقل کا کام نہیں ہے، عقل جواب دے جائے گی۔ جس طرح ہم گھر آئے ہیں، ہمارے باورچی خانے میں کھانا پکا ہے، تو اب دیکھیں کان نے سنا تو بتایا کوئی چیز پک رہی ہے، اور ہماری آنکھ نے دیکھا تو بتایا فلاں چیز پکی ہے، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے۔ ناک نے سونگا تو بتایا کہ خوشبودار ہے، میتھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور زبان نے چکھا تو بتایا کہ یہ اس کا ذائقہ کیا ہے، میٹھا، کھٹا، کڑوا، کرارا۔ اور اس کے بعد ہم نے ہاتھ قریب کیا تو پتہ چلا کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ تو یہ کام 5 حواس نے کیے۔
اس کے بعد یہ کھانا پک کر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کھانا آپ کے لیے مفید نہیں ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ کھائیں، یہ عقل بتا رہی ہے یہ کھانا آپ کھا لیں، یہ کھانا بہت مفید ہے۔ دسترخوان پہ عموماً والدین بیٹوں کو، اولاد کو کہتے ہیں بیٹا یہ نقصان دہ ہے، یہ مفید ہے، یہ کھا لو، یہ نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل کا کام۔ اگلا مرحلہ، یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اب یہ عقل کا کام نہیں۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو مرغی کھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں مرغی کیسے ذبح ہوئی ہے؟ یہ مشین سے ذبح ہوئی ہے، اس کو چھری ہاتھ سے ذبح کیا گیا ہے، اور یہ کرنٹ لگا کے مار دی گئی ہے، تو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال طریقے پر بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ سے ذبح کیا گیا تو مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، وگرنہ حلال نہیں۔ یہ اب شریعت نے بتانا ہے، وہی نے بتانا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اگر ہمارے پاس مرغی ہے، بکری ہے، ذبح کریں گے بسم اللہ پڑھ کے تو حلال ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ہمارے پاس مچھلی ہے، اس کو ذبح نہیں کرنا، وہ بغیر ذبح کیے ویسی مر جائے تب بھی حلال ہے۔ یہ عقل نہیں بتا رہی، یہ وحی بتا رہی۔ تو چیز حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، یہ وحی نے بتانا ہے، اور جس پر وحی آتی ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے لیے۔ تو کسی بھی چیز میں انسان تین چیزیں دیکھتا ہے، نمبر ایک یہ چیز کیا ہے، نمبر دو اس کے فوائد نقصانات کیا ہے، نمبر تین یہ چیز حلال یا حرام، جائز یا ناجائز ہے، ان تین کو دیکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو حواس خمسہ ظاہرہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ بتائیں گے۔ مفید ہے یا مضر، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، یہ عقل بتائے گی۔ یہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، یہ نبی بتائے گا۔ اور میں اس کے متعلق ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ کسی چیز کا مفید اور نقصان دہ ہونا یہ معلوم کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کا حلال اور حرام، جائز اور ناجائز معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ، اگر کوئی چیز کھا لی جو مفید نہیں تھی تو بیماری آ جائے گی، بہت زیادہ ہو تو فوت ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی چیز کھا لی جو حلال نہیں تھی یا جائز نہیں تھی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تو مضر چیز کے کھانے سے انسان کی زیادہ سے زیادہ جان جا سکتی ہے اور اس دنیا کی لذت اسے محروم ہو جائے گا۔ لیکن حرام اور ناجائز کھانے سے انسان کی موت کے بعد کی ختم ہونے والی طویل زندگی ہے، وہاں کی لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو مضر کھانے سے نقصان ہے لیکن تھوڑا، اور حرام کھانے کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی چیز کا مفید ہونا اور مضر ہونا یہ جاننا ضروری ہے، اور لیکن اس سے زیادہ کسی بھی چیز کا حلال اور حرام ہونا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی سے متعلق ایک بات اور سمجھ لیں۔ دنیا میں اگر کسی ملک کا سفر کر کے کوئی انسان جائے اور وہ انسان کافر ہو اور اس نے کوئی چیز کھانی ہو، تو اس کا سوال یہ ہوتا ہے یا اس کی تلاش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے مقام پر جا کر کھانا کھاؤں جس کا کھانا طاقت بخش ہو، قوت والا ہو، ذائقے دار ہو، لذیذ ہو، ٹیسٹی ہو۔ اور مسلمان کی پہلی ترجیح ہوگی میں ایسے مقام پر جا کر کھانا کھاؤں کہ جن کا کھانا حلال ہو، جن کا کھانا جائز ہو، اس کے اندر خنزیر نہ ہو، اس کے اندر شراب نہ ہو، اس کے اندر کوئی نجاست نہ ہو، اس کے اندر ذبیحہ حرام نہ ہو، حلال ہو۔ خلاصہ کیا ہے؟ دنیا کے کسی ملک میں کھانا کھاتے وقت کافر یہ دیکھتا ہے
کہ مفید اور لذیذ کیا ہے، اور مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ حلال اور جائز کیا ہے۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ مفید کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہرگز یہ معنی نہیں، میری بات کا غلط مطلب مت لے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا چاہیے مفید ہے یا مضر، لیکن اس سے بڑھ کے دیکھنا چاہیے حلال ہے یا حرام۔ تو وہ انسان جو عقل مند بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، وہ دونوں چیزوں کا خیال کرتا ہے کہ میں وہ کھانا کھاؤں جو مفید بھی ہو، طاقتور بھی ہو، لذیذ بھی ہو اور حلال بھی۔ تو ہم نے کافرانہ دماغ سے نہیں جینا، ہم نے مسلمانوں والے دماغ سے جینا ہے۔ کافرانہ دماغ اور ہوتا ہے اور مؤمنانہ دماغ اور ہوتا ہے۔ فکر اور سوچ کا تبدیل ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے مؤمنانہ سوچ اور ایک ہوتی ہے کافرانہ سوچ، دونوں میں فرق ہے، اچھی طرح سمجھیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، اس کا معنی جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا، یعنی گویا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا یہ کافرانہ سوچ ہے، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ منافقانہ سوچ ہے، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ تو مسلمان کو مومنانہ سوچ سے جینا چاہیے، کافرانہ اور منافقانہ سوچ سے نہیں جینا چاہیے۔ تو ہم کہیں بھی جائیں تو اپنی زندگی مومنانہ سوچ کے مطابق گزارے، کافرانہ سوچ کے مطابق نہ گزارے۔ ایک بات اور اسی والے سے سمجھ لیں کہ بچے اور بڑے کے کھانے میں فرق ہے، بچے اور بڑے کے کھانے میں فرق ہے۔ میں یہاں جو بچہ کہوں گا نا، یہ صرف عمر کے اعتبار سے بچہ نہیں ہوگا، عقل کے اعتبار سے بچہ ہوگا۔ بعض لوگ عمر کے اعتبار سے یعنی بڑے ہوتے ہیں، قد کے اعتبار سے اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اور دماغ ان کا بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ۔ جب بھی کہیں کھانا آئے تو بچے کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کھانا لذیذ کون سا ہے، اور بڑے کا ذہن ہوتا ہے کھانا مفید کون سا ہے۔ بچہ لذیذ کھانا دیکھے گا اور بڑا مفید کھانا دیکھے گا۔ آپ کسی بھی دسترخوان پہ کھانا رکھ کے دیکھ لیں، آپ اس پہ چپس رکھ لیں اور آپ اس میں گوشت دیسی گھی میں پکا ہوا بکرے کا رکھ لیں، بچہ چپس کی طرف جائے گا، کیوں کہ چپس کرارا بہت ہے۔ اور جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ دیسی گھی میں پکے ہوئے دیسی بکرے یا مرغ کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ طاقتور بہت ہے، مفید بہت ہے۔ تو بچہ دیکھتا ہے کہ کھانا لذیذ کون سا ہے، اور بڑے دیکھتے ہیں کہ کھانا مفید کون سا ہے۔ ظلم در ظلم، دکھ در دکھ، افسوس در افسوس، غم در غم، یہ ہے آج یا تو ہماری سوچ کافرانہ بنتی جا رہی ہے اور یا ہماری سوچ بچگانہ بنتی جا رہی ہے۔ کبھی ہماری سوچ ہوتی ہے کسی دنیا کے ملک میں جائیں تو حلال حرام بعد میں دیکھیں گے، ٹیسٹی اور مزیدار پہلے دیکھیں گے۔ اور کبھی ہماری سوچ بچگانہ بنتی جا رہی ہے کہ ہم مفید اور طاقتور بعد میں دیکھیں گے اور لذیذ اور چسکوری چیزیں پہلے دیکھیں گے۔ میں آپ تمام حضرات سے اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی سوچ کو مومنانہ بنائیں، کافرانہ اور منافقانہ نہ بنائیں۔ ہم اپنی سوچ کو بچگانہ نہ بنائیں، ہم اپنی سوچ کو بزرگانہ بنائیں، بڑوں والی سوچ بنائیں۔ ہماری عجیب سوچ ہے۔ مجھے ابھی گزشتہ پرسوں کا واقعہ یاد آیا کہ میں اب نام بھی نہیں لیتا، چونکہ میں یہاں رہتا بھی ہوں، میں شاگرد بھی ہے، سن بھی رہے ہیں کہ
ہمارے شاگرد ہیں تو وہ گئے ہسپتال دوا لینے کے لیے کہ اس میں کہتے ہیں پیشاب سخت جل کے آ رہا ہے اور انفیکشن ہے، تکلیف ہے۔ جب چیک اپ کرایا تو انہوں نے کہا سخت انفیکشن ہے اور جلن بہت ہوتی ہے، تو انہوں نے دوا دی، تو کہا اس دوا کو لینا لیکن کچھ کھا کر پھر دوائی لینا۔ ہمارے پاس آئے تو نے کہا بھی کھانا تیار ہے، کھانا کھائیں گے؟ کہا نہیں، میں کھانا کھا کر آ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ انفیکشن تھا، تکلیف بہت تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ دوا ہے لیکن کچھ کھا کر لینا۔ جب میں باہر نکلا تو مجھے سامنے ملا شوارما، تو میں شوارما کھا کے دوائی لے لی۔ خیر اسی شوارمے کی وجہ سے تمہارا انفیکشن ہوا ہے، اسی شوارمے کی وجہ سے تمہیں درد ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کہتا بس وہ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ کھا کے دوائی لینا، تو میں نے سوچا کیا کھاؤں، تو میں نے شوارما کھا کے دوائی لی۔ اب بتاؤ یہ بچوں والی سوچ نہیں تو کیا ہے؟ یعنی ہماری بچگانہ سوچ دیکھیں، تکلیف ہے، درد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوا لی جا رہی ہے اور دوا سے پہلے بطور خوراک وہی کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے درد ہے۔ تو بتائیں اس قوم کو وہی کیا سمجھائے، اس قوم کو وہی کیا سمجھائے؟ یہ میں نے بطور لطیفہ آپ کو بات عرض کی ہے۔ اسی طرح میں بطور لطیفہ ایک بات اور کر دیتا ہوں۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ عقل دیکھتی ہے فوائد کیا ہے، مفید کیا ہے، اس پر میں ایک لفظ کہنے لگا، پہلے اس کو سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ ہو۔ اللہ میں باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں پہلے میں چوتھی وجہ بیان کروں، نہ بھول گیا تو مجھے یاد کرانا، پھر میں بات آخر میں کہہ دوں گا، وقت کے حساب سے میں بات پوری کر لوں۔ وہی میں بتا رہا تھا کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، اس کی ایک اور وجہ، چوتھی وجہ سنیں۔ انسان کی رہنمائی کے لیے ایک تو عقل ہے اور ایک وحی ہے۔ دنیا عقل کے پیچھے دوڑ رہی ہے رہنمائی کے لیے، اور شریعت کہتی ہے کہ رہنمائی کے لیے وحی کی طرف آؤ، عقل سے چھوڑو، ففروا الی اللہ، وحی کی طرف آؤ۔ اب ہم نبی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وحی نبی پر آنی ہے، نبی کے بغیر وحی ملنی نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ فیصلہ دنیا میں عقل کا بہتر ہے یا دنیا میں فیصلہ شریعت کا اور وحی کا بہتر ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، ہم کیسے مانیں؟ عقل میں آئے گی تو مانیں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں فیصلوں کا مدار عقل کو بنایا جائے یا فیصلوں کا مدار وحی کو بنایا جائے؟ ہم نے دنیا میں فیصلے کرنے ہیں، اپنا نظام چلانا ہے، تو نظام کی بنیاد کیا ہو؟ بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں چوتھی وجہ بتانے لگا ہوں کہ نبی کی ضرورت کیا ہے۔ اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنیاد عقل کو بنائیں یا بنیاد وحی کو بنائیں؟ اگر ہم دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بنیاد عقل کو بناتے ہیں تو اس عقل کو بنیاد بنانے میں کچھ تحفظات اور کچھ اشکالات ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا کیا ہے؟ نمبر ایک، عقل کے فیصلے میں وہم کو بھی دخل ہوتا ہے۔ وہمی آدمی اور طرح سوچتا ہے، جو وہمی نہیں ہوتا اور طرح سوچتا ہے۔ تو عقل کے فیصلے میں کبھی کبھی وہم کو بھی دخل ہو جاتا ہے۔ یہاں بطور فائدے کے سمجھ لیں وہم اور فہم میں کیا فرق ہے۔ انسان کا وہ خیال جو درست ہو اسے فہمن کہتے ہیں، اور انسان کا وہ خیال جو فاسد اور غلط ہو اسے وہمن کہتے ہیں۔ وہم بھی خیال ہے، فہم بھی خیال ہے۔ وہم خیال فاسد کا نام ہے اور فہم خیال صحیح کا نام ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے فیصلے کرنے ہیں، تو فیصلوں کا مدار اگر عقل کو بنائیں تو پہلا فساد یہ ہے کہ عقل میں وہم کو بھی دخل ہے اور وہم کے فیصلے درست نہیں ہوتے۔ نمبر دو، انسانی عقلوں میں تفاوت ہے، انسانی عقلوں میں اختلاف ہے۔ ایک عقل ہے مرد کی،
ایک عقل ہے عورت کی، فرق ہے. ایک عقل ہے بچے کی، ایک ہے جوان کی، ایک ہے بوڑھے کی، فرق ہے. ایک عقل ہے دیہاتی کی جو ان پڑھ ہے، اور ایک عقل ہے شہری کی جو پڑھا لکھا ہے. میں لکھنے پڑھنے کی وضاحت کر رہا ہوں، وگرنہ دیہاتی پڑھا لکھا ہوگا اور شہری ان پڑھ ہوگا، یہ دیہاتی شہری سے آگے نکل جائے گا. تو دونوں کی عقل میں فرق ہے. ایک عقل ہے مزدور کی، اور ایک عقل ہے انجینئر اور ڈاکٹر کی، دونوں میں فرق ہے. ایک عقل ہے طالب علم کی، متعلم کی، اور ایک عقل ہے معلم، استاذ اور پروفیسر کی، فرق ہے. تو عقلوں میں فرق ہے نا، اس لیے ہم اپنے فیصلوں کی بنیاد عقل کو نہیں بنا سکتے کہ عقلوں میں فرق ہے. فیصلے کیسے ہم کریں گے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم کس کی عقل کو معیار بنائیں گے؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ فیصلے کرنے کے لیے ہم معیار بنا لیں تو عقل ان کی جو پڑھے لکھے ہوں، عقل ان کی جو بڑے ہوں. تو ایک بندہ تو نہیں ہے، دنیا میں کروڑوں بندے ہیں، تو کروڑوں عقلیں کیسی کسی بات پہ متفق ہو جائیں گی؟ تیسری بات، عقل سے فیصلہ کبھی انسان تحمل سے کرتا ہے اور کبھی جذبات سے کرتا ہے. ایک ہی فیصلہ جذبات سے کیا جائے تو اور ہوتا ہے، وہی فیصلہ اگر تحمل سے کیا جائے تو اور ہوتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گھر میں طلاق کی نوبت آئے. ایک وہ طلاق ہے جو سوچ سمجھ کر دی جاتی ہے، خامن اور بیوی ہیں، نکاح ہوا، نکاح سے پہلے حالات اور تھے، نکاح ہوا تو پتہ چلا کہ حالات اور ہیں. ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ نہیں، بتایا کچھ اور تھا اور ہوا کچھ اور ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہمارا چلنا مشکل ہے، تو بہتر ہے کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں. کبھی مزاج کا اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتے، تو فیصلہ کرتے ہیں کہ اب الگ ہو جائیں. کبھی شوہر ایک ملک میں ہے، بیوی ایک ملک میں ہے، نکاح ہو گیا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، دونوں کا رہنا مشکل ہو گیا. اب اسباب کے درجے میں دونوں زندگی پر اکٹھے، یہ وہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتی، یہ وہاں نہیں جا سکتی، وہ وہاں نہیں آ سکتا، تو فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جدائی کریں. تو دیکھیں یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ تحمل کا اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے. اور یہ عادل رسالت ہی ہوا ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت زید کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، لیکن بامی مزاج کے اتنا شدید تفاوت تک نہیں کٹھے رہ سکتے تھے، تو نوبت طلاق تک پہنچی ہے. اور یہی اگر طلاق جذبات اور غصے سے ہو تو نوعیت بدل جاتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ غصے میں طلاق دیں گے تو نہیں ہوگی، طلاق پھر بھی ہوگی. تو یا میں بطور لطیفہ کی ایک بات کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر غصے سے کوئی بندہ 3 طلاق دے تو 1 ہوتی ہے. بھائی 3 ہی ہوگی، نہیں میں نے تو غصے میں دی تھی. سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو پیار سے محبت سے تھوڑا ہی دیتا ہے. پہلے اپنی بیوی کے سر کو لے، اس کو گود میں رکھے، بالوں کو سہلانا شروع کرے، پیار شروع کریں، پھر کہ میری جان میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، آئی لو یو، تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے، چلو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کہ ویسے بھی طلاق دے گا، جب بھی طلاق دے گا تو غصے سے ہی دے گا. یہ عجیب بات ہے، غصے سے 3 ڈنڈے مار دو تو ایف آئی آر میں 3 لکھیں گے. کوئی آدمی 3 مرتبہ چوری کر لے تو 3 لکھیں گے. اور اگر کوئی 3 مرتبہ شخص طلاق دے دے تو غصے میں ہے، اب 1 لکھیں گے. یہ بات غلط ہے. میں خیر سمجھا رہا تھا عقل کے فیصلے کبھی جذباتی ہوتے، تب کبھی عقل کے فیصلے میں باہم کو دخل ہے، کبھی عقل کے فیصلے میں اختلافات بہت ہیں، عقول میں اختلاف ہے، اور کبھی عقل کے فیصلے جذباتی ہوتے ہیں. معلوم ہو کہ فیصلوں کی بنیاد اب عقل کو نہیں بنا سکتے، تو پھر زندگی گزارنے کے لیے فیصلوں کی بنیاد کس کو بنائیں؟ وہی کو. کیوں؟ وہی جب بھی ہے ایک کی طرف سے ہے، وہ اللہ ہے. وہی کو لانے والا ایک فرشتہ ہے، جبرائیل ہے. اور وہی جس پر نازل ہوگی وہ ایک ہی ہوگا، نبی. ایسا نہیں کہ امت کے ہر فرد پر وہی ہے. تو جس کی طرف سے وہی وہ بھی ایک، جو وہی کو لانے والا ہے وہ بھی ایک، جس پر وہی آ رہی ہے وہ بھی ایک، اور جو وہی کو لانے والا ہے، جو وہی کو نازل کرنے والا ہے وہ بھی پاک.
جو وحی لا رہا ہے وہ بھی پاک، اور جس پر وحی آ رہی ہے وہ بھی پاک۔ جو وحی نازل کر رہا ہے وہ بھی جذباتی نہیں، الیاذ باللہ اللہ کی ذات۔ جو وحی لا رہا ہے فرشتہ وہ بھی جذباتی نہیں، اور جس پر آ رہی ہے وہ بھی تحمل کا پہاڑ ہے۔ تو اب فیصلوں کی بنیاد وحی کو بنائیں گے، تب یہ وحی جس پر آتی ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ نبی کی ضرورت ہے، تو میں نے نبی کی ضرورت پہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں سمجھانے کے لیے کہ نبی اور رسول کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اور درمیان میں ایک بات ہے تو میں وہ سمجھانے لگا تھا، یہاں 2 لفظ نشین فرما لیں، ایک ہے لفظ فوائد اور ایک ہے لفظ فضائل۔ فوائد جمع ہے فائدۃ کی، اور فضائل جمع ہے فضیلت کی۔ وہ نفع جو قبل الموت ہو اسے فائدہ کہتے ہیں، اور وہ نفع جو بعد الموت ہو اسے فضیلت کہتے ہیں۔ تو جو فوائد موت سے پہلے جو منافع موت سے پہلے حاصل ہونے ہیں انہیں کہتے ہیں فوائد، اور جو منافع موت کے بعد ملنے ہیں اسے کہتے ہیں فضائل۔ فوائد کے لیے عقل فائدہ دیتی ہے، لیکن فضائل کے لیے عقل فائدہ نہیں دیتی، وہاں وحی کی ضرورت ہے، اور وہی جس پر آئے گی وہ نبی۔ چلیں اس کو بطور 5ویں وجہ کے ذہن نشین فرما لیں۔ 5ویں وجہ نبی کی ضرورت کی 5ویں وجہ کیا ہے کہ ہمارے منافع 2 قسم کے، بعض وہ منافع جو موت سے پہلے ہیں اور بعض وہ منافع جو موت کے بعد ہیں۔ جو منافع موت سے پہلے قبل الموت ہے انہیں کہتے ہیں فوائد، اور وہ منافع جو موت کے بعد الموت ہے انہیں کہتے ہیں فضائل۔ تو دنیاوی چیزوں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ تو عقل بتا سکتی ہے، اور دنیاوی چیزوں کے جو فضائل ہیں ما بعد الموت منافع وہ عقل نہیں بتا سکتی، وہ وحی بتائی، اور وحی جس پر آئے گی اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو اگر نبی نہ ہو تو موت کے بعد کے منافع کون بتائے؟ طویل زندگی نہ ختم ہونے والی موت کے بعد کی، اور وہ بغیر نبی کے معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے نبی کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ یہاں میں بطور فائدہ عرض کر دیتا ہوں، ہمارے ہاں غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ میں اس غلط فہمی کو دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو غلط فہمی بھی سمجھ آ جائے گی۔ مجھے ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے بعض علماء سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حافظہ کمزور ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو فرض نماز کے بعد ماتھے پر رکھیں اور 11 بار پڑھیں یا قویو یا قویو یا قویو، اس سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ان سے پوچھتے اس پہ دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں دیتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے 11 بار یا قویو پڑھو، تو یہ کیا بتاتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے جنت میں درخت لگتا ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیا بتاتے ہیں؟ کہتے نہیں بتاتے کہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ بتاتے کہ اس پہ پڑھنے پر جنت ملتی ہے، جنت میں فلاں درجہ ملتا ہے، تو بات اور تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، تو حافظے کا مضبوط ہونا یہ فائدہ ہے، اور کسی عمل پر جنت کا ملنا فضیلت ہے۔ تو فائدے پر تو حدیث نہیں چاہیے، فضیلت پر حدیث چاہیے۔ فائدہ تو ما قبل الموت کا نفع ہے، وہ تو عقل سے پتہ چلتا ہے، اور فضیلت ما بعد الموت نفع ہے، وہ عقل سے پتہ نہیں چلتا۔ اگر وہ یہ بتائیں کہ اسے جنت میں کون سا درجہ ملے گا تو آپ پوچھیں جی دلیل پیش کرو، آیت یا حدیث۔ اگر وہ کیسے یہ فائدہ ہوتا ہے تو اس پر دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس پہ دلیل چاہیے اور کس پر دلیل نہیں چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ حکیم کے پاس جائیں اور آپ کہیں جی میرا حافظہ کمزور ہے، اور حکیم صاحب آپ سے فرمائیں کہ آپ خمیرہ، گاؤ زبان، چواہری، امبری کھائیں،
اس سے حافظہ مضبوط ہوگا۔ تو آپ حکیم صاحب سے پوچھیں گے کس آیت میں لکھا ہے، کس حدیث میں لکھا ہے، مجھے دلیل پیش کرو۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کہا جی وہ کون سا شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ تو ایک فائدے کی طب بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کس طرح جو کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے یا کبھی 11 بار پڑھو، یہ کون سا شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ کو طب بتا رہے ہیں کہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ فرق کیا تھا کہ عالم نے حافظے کے مضبوط نسخہ وہ بتایا جو ایک الفاظ کی صورت میں، اور حکیم نے حافظہ مضبوط ہونے کے لیے وہ نسخہ بتایا جو خمیرہ کی صورت میں۔ ان کا تجربہ خمیرے کا ہے، ان کا تجربہ یا کبھی الفاظ کا ہے۔ تو یہ فوائد تو تجربات سے معلوم ہو گئے، اس کا آیت یا حدیث سے کیا تعلق ہے؟ ان باتوں کا اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک بار قطر میں تھا، اور ایک جگہ سے میں نے کسی اور جگہ جانا تھا، تو کچھ لوگ مجھے بالکل کے درمیان میں گھر تھا، کیا راستے میں ہمارے گھر تھوڑی دیر رک جائے، اور عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، 5 منٹ میں نے کہا رک جاؤں گا، وقت اور 10 منٹ بھی رکیں گے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا 1 کپ دودھ، ساتھ کھجور، بادام اور پستہ رکھ دیں۔ میں جب گیا تو ایک گرم دودھ تھا، ساتھ کھجور، بادام، پستہ تھا۔ وہ نا میرے قریب آ کر بیٹھا تو مجھے کہتا ہے حضرت یہ دودھ اور بادام اکٹھے کھانے کے فضائل کیا ہے؟ میں نے کہا میں یہ دودھ بادام اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس کے اوپر جنت ملے گی، اس سے کوئی جنت کا درجہ بلند ہوگا۔ نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پہلے میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا کہتے ہر چیز کے فضائل بھی ہوتے ہیں، بعضوں کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ نہیں میرا مطلب وہی ہے۔ میں نے کہا تیرا مطلب وہی ہے، تیرے الفاظ وہ نہیں، کیونکہ آپ نے رٹ رکھا ہے ہمیشہ فضائل۔ تو بابا کبھی فوائد ہوتے ہیں، کبھی فضائل ہوتے ہیں۔ شریعت ہمیں فوائد بھی بتاتی ہے، شریعت ہمیں فضائل بھی بتاتی ہے۔ یہ میں آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احسان ہے کہ آپ تشریف تو لائے ہیں اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ تم کیسی زندگی گزارو کہ جس کا فائدہ تمہیں موت کے بعد ہو اور ہمیشہ کی خوشی ملے۔ لیکن کبھی احسان فرما کے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے مفید چیزیں بھی بتاتے ہیں کہ یہ کھا لو تو یہ فائدہ ہو۔ ان کا اصل منصب کیا تھا؟ یہ بتائیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کرم کیا ہے۔ کبھی یہ بھی بتاتے ہیں یہ مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے، یہ نقصان دہ کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے۔ اس لیے شریعت میں تمام خوراکیں وہ نہیں بتائی جاتی کہ اس کا دنیا میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ شریعت میں اصول بتا دیے جاتے ہیں، یہ خوراک کے حلال ہونے کا اصول ہے اور یہ خوراک کے حرام ہونے کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا عنوان یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا ہے۔ میں نے اس پر آپ کی خدمت میں 5 دلائل پیش کیے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں، اور اللہ نے چاہا تو اس مجلس میں اللہ عافیت اور صحت سے مجھے بھی زندہ رکھے، آپ کو بھی زندہ رکھے۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔